بسم اللہ صلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ و صحابہ یا رحمۃ للعالمین۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ آج کا جو بیان ہے بغیر ضرورت کے سوال کرنا حرام ہے۔ آج اس کے متعلق بیان کریں گے کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنا حرام ہے اور سوال کس بنا پہ کیا جا سکتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ سوال کرنا بھی فواحش برے کاموں میں سے ہے اور فواحش سوائے ضرورت کے حلال نہیں ہوتے۔ سوال اس لیے فواحش میں داخل ہے کہ اس میں 3 قباحتیں موجود ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی مفلسی کا اظہار کرنا خداوند تعالیٰ کی شکایت ہے۔ جس طرح کسی کا غلام اگر دوسرے شخص سے کچھ طلب کرے تو گویا اس نے اپنے مالک کو عیب لگایا، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے نہ مانگے اور شکایت کے طور پر نہ مانگے۔ دوسری قباحت یہ ہے کہ مانگنے والا خود کو جلیل اور خوار کرتا ہے، اور مومن کو سزاوار نہیں کہ اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ کے حضور کے سوا دوسرے کے سامنے ذلیل نہ کریں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ حتی المقدور آشنا قرابت داریاں ایسے شخص سے مانگے جو اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور اس کو جلیل نہ ہونا پڑے، اور جب تک یہ بات ممکن نہیں ہے بغیر شدید ضرورت کے کسی سے سوال نہ کرے۔ تیسری قباحت یہ ہے کہ سوال کرنے سے دوسرے کو رنج پہنچتا ہے، شاید وہ جو کچھ دے شرم کے واسطے دے یا ریا سے دے، کیونکہ نہ دینے کی صورت میں اس کو تن اور بدگوئی کا ڈر ہے۔ پس ایسا شخص جو کچھ دے گا آزردگی سے دے گا، خوشی سے نہیں دے گا۔ اگر مانگنے والے کو یہ خوف ہے کہ اگر مانگنے پر اس کو نہیں دیا گیا تو شرمساری اور ملامت کے رنج میں مبتلا ہوگا، تو اس سے نجات کی صورت یوں ہوگی کہ صراحتاً نہ مانگے بلکہ کنایتاً، جس سے اس کا انجام ہونا ممکن ہو۔ اگر صراحتاً مانگنا پڑے تو ایک شخص کا تعین نہ کرے ایک شخص کا، بلکہ جماعت سے مانگے، مگر جہاں ایک ہی شخص توا نگر ہے اور سب اس سے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور نہیں دیتا تو ملامت کرتے ہیں، پس اس صورت میں عموم مانگنے سے بھی تعین ہی ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کسی ایسے دوسرے شخص کی خاطر مانگتا ہے جس کو زکوٰۃ دینا درست ہے تو ایسے آدمی سے مانگنا جس پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے مانگ سکتا ہے، خواہ اس میں اس کو آزردگی اور رنج برداشت کرنا پڑے، تب بھی درست ہے۔ اگر مانگنے والا خود مستحق زکوٰۃ ہے لیکن دوسروں کے تن اور تنشی کے ڈر سے دوسروں کو دے رہا ہے تو اس کا مال لینا حرام ہوگا، کیونکہ یہ ایک طرح کا تاوان ہے۔ لیکن ظاہری فتویٰ میں زبان پر نظر رکھی جاتی ہے، لیکن اس جہاں میں دل کے فتویٰ پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ جب اس جہاں میں دل کے فتویٰ پر اعتماد کیا جاتا ہے، جہاں کا فتویٰ تو اس دنیا میں کام آتا ہے کہ یہ دنیا کے بادشاہوں کا قانون ہے۔ جب دل یہ گواہی دے کہ فلاں شخص ناگواری سے دے رہا ہے تو اس کا لینا حرام ہوگا۔ اس تمام گفتگو سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سوال کرنا حرام ہے مگر باکمال ضرورت یا شدید احتیاج درپیش ہو، لیکن شان و شوکت یا اچھے کھانے یا عمدہ لباس پہننے کے لیے بھیک مانگنا درست نہیں ہے۔ گداگری اور بھیک مانگنا ایسے شخص کو سزاوار ہے کہ عاجز اور لاچار ہو اور کمانے کی اس میں قوت نہ ہو، یا وہ کسب کی قوت تو رکھتا ہے لیکن علم دین کے حصول کا شوق ہے۔ اگر کسب کرتا ہے تو علم سے محروم رہ جائے گا۔ عبادت کی مشغولیت کو بہانہ بنا کر بھیک مانگنا درست نہیں، بلکہ کسب واجب ہے۔ جب کسی کو کھانے پینے کی ضرورت ہو اور اس کے پاس ایک کتاب ہے جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے، یا نماز ازار یا مرقع اس کے پاس زیادہ موجود ہے، تو اس صورت میں سوال کرنا حرام ہوگا۔
اس کو چاہیے کہ پہلے اس کو فروخت کرے اور اس سے اپنی حاجت پوری کرے، اپنے اور اپنے بچوں کی شان و شوکت اور دکھاوے کے واسطے بھیک مانگنا حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کچھ پاس رکھتے ہوئے سوال کرے گا وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کے منہ پر صرف ہڈیاں ہوں گی اور گوشت گر پڑا ہوگا۔ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جو شخص بھیک مانگے اور اس کے پاس کچھ موجود ہو تو وہ جو کچھ لیتا ہے وہ دوزخ کی آگ ہے، خواہ کم لے یا زیادہ لے۔ لوگوں نے پیشوا حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کس قدر مال پاس ہونے سے سوال کرنا حرام ہوگا۔ ایک حدیث میں شام اور صبح کی روزی فرمایا گیا ہے اور ایک حدیث میں 50 درہم کا مالک ہونا بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درہم سے مراد پیسے ہیں ایسے شخص کے لیے جو تنہا ہو، کیونکہ 50 درہم تو اس کے 1 سال کے لیے کافی ہوں گے، اور جب کوئی اس قدر مال نہیں رکھتا ہے اور خیرات و صدقات کا وقت سال میں ایک ہی وقت ہے، اگر اس وقت نہیں مانگے گا تو سارا سال محتاج رہے گا، تو بقدر ضرورت سوال کرنا روا ہے۔ اور شام و صبح کی روزی رکھنے والے شخص کے بارے میں پیشوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہر روز بھیک مانگتا ہو پس ہر روز اس کے حق میں دوسرے شخص کے سال کا حکم رکھتا ہے۔ یہ بات مدت کے بارے میں بیان فرمائی گئی ہے۔ حاجت کی قسمیں، مطلب کہ حاجت کی 3 قسمیں ہیں: کھانا، کپڑا اور گھر۔ حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں بنی آدم کو 3 چیزوں کی حاجت ہوا کرتی ہے: کھانا جو اس کو قوت پہنچائے، کپڑا جو اس کے بدن کو گرمی اور سردی سے محفوظ رکھے، اور گھر جس میں وہ بود و باش کر سکے۔ گھر کا ساز و سامان بھی اسی شق میں داخل ہے۔ پھر اگر کوئی شخص کمبل یا ٹاٹ رکھتے ہوئے شطرنج اور قالین کے لیے سوال کرے گا تو درست نہیں، اور مٹی کا برتن رکھتے ہوئے آفتابہ کا طالب ہوگا تو یہ مانگنا درست نہیں ہے۔ آدمی کی حاجتیں مختلف ہوا کرتی ہیں، ان سب کا بیان کرنا دشوار ہے، بس چاہیے کہ جب تک کوئی حاجت اور ضرورت شدید نہ ہو بھیک مانگنے کی ذلت سے گریز کرے۔ آج کا بیان یہی ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک ساری امت مسلمان آسانیاں پیدا فرمائے، پیشوا حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال جو امت مسلمہ مشکل بیچا، جو آزادی لی امت مسلمہ لڑ رہے ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت اپنا فضل و کرم فرمائے، انہوں آزادی عطا فرمائے، دین اسلام دا بول بالا فرمائے، ایمان دی اللہ پاک سلامتی عطا فرمائے، رب العالمین خیر و عافیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔